آپ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن یاد رکھو ہم نے اس کفن چور کی طرح تو گناہ نہیں کیا۔ اگر ہم سچی توبہ کر لیں، ہم اس محفل کے اندر آئے ہیں، سنی دعوت اسلامی کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے، تبدیلی لانا ہے، انقلاب لانا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ کب تک گناہ کرو گے؟ گناہ کر کے نہ کسی قوم کو چین اور سکون ملا ہے، نہ ہمیں مل سکتا ہے۔ آپ ابھی تشریف رکھیں، اذان ہو رہی ہے، یہاں بھی اذان ہوگی۔ ہمارے عبدالرزاق بھائی نگراں صاحب کا حکم ہے کہ ہم 5 سے 10 منٹ جماعت لیٹ کریں گے، اور میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو اور کروں گا، پھر انشاءاللہ یہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوگی۔ آپ بہت توجہ سے سنیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہو، اگر ہم توبہ کر لیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے، کب تک گناہ ہوں گے؟ کل 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 کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے، نہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے۔ مسلمانوں، جس دن موت کا فرشتہ جو ہے وہ اللہ اکبر اپنے شکنجے میں ہمیں جکڑ لے گا، اس دن یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہ سکے گی۔ موت کا فرشتہ جب سر پہ کھڑا ہوگا، بیوی سرہانے ہوگی، بچے سرہانے ہوں گے، اولاد سرہانے ہوگی، لیکن یاد رکھنا اس موت کے لمحات میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اس لیے سچی توبہ ہو، زندگی میں انقلاب ہو۔ حجام کی کرسی پر بیٹھ کر ہم جو داڑیاں روزانہ منڈاتے ہیں، روزانہ چہرے کو صاف کرتے ہیں، کب تک رسول اعظم کے دل کو تکلیف پہنچاتے رہو گے؟ نماز کے اوقات میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھنے والوں، اپنی دکان پہ بیٹھ کر مال کمانے والوں، کب تک نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھینتے رہو گے؟ کب تک رسول اعظم کو مسترب کرتے رہو گے؟ ارے دنیا نے میرے آقا پر پتھر برسائے ہیں، تم نبی کو کفن میں دکھ دے رہے ہو، تم نبی کو کفن میں دکھ پہنچا رہے ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں آخر ہماری قوم جل کیوں رہی ہے، ہماری قوم مٹ کیوں رہی ہے، ہماری قوم تباہ کیوں ہو رہی ہے؟ سیریا کی سرزمین پر وہ کٹتے ہوئے لاشیں آج پھر ایک کربلا کا ماحول بتا رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے انٹرنیٹ پر گندی تصویر دیکھنے والوں، تمہیں سیریا کی خبریں دیکھنے کا موقع نہیں، اور دیکھتے ہو تو دیکھ کر جو ہے وہ ہنسی کھیل کرتے ہوئے گزر جاتے ہو۔ وہ مسلم نوجوانوں کی لاشیں، ان کو کفن کے لیے کپڑے تک میسر نہیں، ان کو قبر کی زمین تک میسر نہیں، بلکہ جنازوں میں بم دھماکے مسلم کہلانے والے کر رہے ہیں۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ بچیوں کی لاشیں، بچوں کی، معصوم بچوں کی لاشیں، عورتوں کی لٹی ہوئی آبرو تمہیں بتا رہی ہے جب تک تم نبی کو کفن میں دکھ دیتے رہو گے، تم کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتے۔ واللہ میں تمہیں بددعا دینے نہیں آیا، میں بددعا دے بھی نہیں رہا ہوں، کیونکہ کسی مومن کے لیے میں بددعا کو مناسب بھی نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم یہ کہتے ہو مال سے برکت اٹھ گئی، نیند سے چین اٹھ گیا، تم نے نبی کو کفن میں بے چین کیا، نبی کو قبر میں بے چین کیا۔ ارے وہ خدا ہو کر حبیب کے لیے اتنے ناز اٹھاتا ہے، حبیب کے اتنے ناز اٹھاتا ہے، اس کا حکم ہے حبیب بیت المقدس قبلہ ہوگا، لیکن نبی کی چاہت ہے نہیں، میرا قبلہ تو کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب میرا حکم بیت المقدس، تیری چاہت قبلہ کعبہ، تو جا تیرے لیے ہم حکم کو بدل دیتے ہیں اور تیری چاہت کے لیے قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کی شان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کا حکم بدلتا نہیں، لیکن وہ ایک مقررہ وقت کے لیے اس نے بیت المقدس کو قبلہ رکھا اور حبیب کی خوشی کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ وہ خدا ہو کر محبوب کی خوشی کے لیے قبلہ بدلتا ہے، تم امتی ہو کر نبی کی خوشی کے لیے زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں عاشق کہلانے کا حق کیا رشتہ ہے تمہارا رسول سے؟ ماں سے رشتہ ہے، ماں روتی ہے تو تڑپ جاتے ہو، بہن سے رشتہ ہے، بہن کو چوٹ